جمعہ مبارک کی شام کا ایک خاص وظیفہ، ایسا وظیفہ جو زندگی کے بہت سے بدلاؤ لاتا ہے، ہر ناممکن حاجت کے لیے آزمایا ہوا وظیفہ ہے، ہر ناممکن مقصد میں کامیابی کے لیے، اور جس دعا کی قبولیت کی تمنا ہو کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جائے، تو جمعہ کی شام کا یہ خاص وظیفہ بہت آسان ہے، تھوڑا وقت لیتا ہے لیکن اتنا مؤثر ہے محترم ناظرین کرام کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ رب کائنات کے دربار میں اپنی حاجات پیش کریں، اپنی دعائیں مانگے، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے میں اتنا کمال اثر ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک خاص تبدیلی آئے گی۔ ناظرین کرام، آپ اس وظیفے کو شروع کریں، جمعہ کی شام باقاعدگی کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی زندگی کے وہ حاجات، وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ دعائیں، وہ دکھ سکھ، وہ مسئلے جو زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے محترم ناظرین کرام آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ جمعہ کی شام کا وظیفہ ہے، اس کا لازمی اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مفتی شاہین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی وظائف۔ تمام تعریف حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام ہو نبی مصطفیٰ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امید ہے کریم رب سے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کریم رب ہمیں ہر درد، ہر غم، ہر مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، جمعہ مبارک کی شام بہت زیادہ خاصیت رکھتی ہے، بہت عظیم الشان برکات رکھتی ہے، اور ہفتے کی تمام راتوں میں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ کریم رب ایسے خاص اوقات میں، ایسے لمحوں میں اور ایسی ساعتوں میں جو کہ رب ذوالجلال کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے، انسان کی زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، مخلوق کی محتاجی سے بچنا چاہیے، رب ذوالجلال کے ساتھ ایک خاص تعلق بنائیں۔ جب یہ خاص تعلق قائم ہو جائے، خالق اور مخلوق کے درمیان خالص ربط قائم ہو جائے، تو پھر ناظرین کرام رب ذوالجلال اپنے بندوں کو مخلوق کی محتاجی سے بچاتا ہے، لہٰذا اپنے حاجات اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کریں۔ جب کوئی حاجت پیش آئے، مسئلہ ہو، مشکل آئے، رب ذوالجلال کو متوجہ ہو جانا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے جتنا اختیار میں ہے کوشش کرے، کیونکہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ تو انسان اپنے اختیار کے مطابق کوشش کرے، لیکن نتیجہ اللہ جل شانہ کی دعا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کام کا نتیجہ ہماری محنت یا حرکت سے ہو، کیونکہ محترم ناظرین کرام رب ذوالجلال کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، لہٰذا زمین پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی رب ذوالجلال کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہمارے حاجات پورے ہوں، ہماری مشکلات و پریشانیاں آسان ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ اس لیے محترم ناظرین کرام یہ وظیفہ بہت آسان ہے، بہت ہی خیرت انگیز اثرات رکھتا ہے۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت ہو، رشتہ میں مسئلہ ہو، رشتہ میں بندش ہو، رکاوٹ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، مسائل ہو، کاروباری مسائل ہو، تو محترم ناظرین کرام آپ یہ خاص وظیفہ جمعہ کی مبارک شام کا جو وظیفہ ہے لازماً اہتمام کے ساتھ کریں، اللہ جل شانہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ناظرین کرام طریقہ کار یہ ہے، جمعہ کی شام جب عصر کے بعد سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو اس وقت بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا جب آپ مغرب کے وقت فارغ ہو تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد بھی آپ اس عمل کو کریں۔ طریقہ کار یہ ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ اے میرا رب یا اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اس میں یہ اسم جو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، اسم اعظم ہے، اس کو 199 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اپنی دعائیں مانگے، سنت کے مطابق مانگے، انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کی وہ حاجتیں، وہ مسائل، وہ پریشانیاں جو زندگی میں آپ کو ناممکن جو لگ رہی تھی، رب ذوالجلال ان کو حل فرما دے گا۔ تو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ نے مکمل اہتمام کے ساتھ جمعہ مبارک کی شام کو کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔